الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور گوجر خان کے اس علاقے گاؤں بلوٹ اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو السلام علیکم.
آج کے اس پروگرام کے لیے مجھ سے برادرم مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے وقت لیا اور آج کے میرے میزبان انتہائی محبت اور شفقت والے جناب فدا حسین صاحب اور ان کے بھتیجے ہیں، ان کے برادر کبیر کے بیٹے، جن کی تقریب نکاح اور شادی کے اندر ہم سارے اکٹھے ہیں ان کی خوشی میں۔ میری مراد عادل حسین آج وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان کے والد گرامی عابد حسین صاحب اور تمام فیملی، انہوں نے ایک اچھا پروگرام منعقد فرمایا اور بہترین طریقے سے اپنی اس خوشی کو دین کے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ شادیوں میں، تقریبات میں کارڈ کے اوپر لکھ دینا تو بڑا آسان ہے کہ سنت نبوی کی تکمیل ہو رہی ہے، لیکن اس سنت کو سنت ہی کے رنگ میں مکمل کرنا یہ بہت کم ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ ہم جب بیٹا ہو بیٹی ہو شادی کرتے ہیں تو اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ مناتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ فلاں ناراض ہے اسے راضی کرو، فلاں ناراض ہے، فلاں روٹھا ہے، تو اپنی خوشی میں روٹھے ہوئے لوگوں کو بھی منا لیتے ہیں، لیکن اپنی خوشی میں راضی رب کو ناراض کر دیتے ہیں اور پرواہ تک نہیں کرتے۔ تو پھر جو ہوتا ہے آگے چل کر وہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، کہ وہ پھیکی خوشیاں اور پھیکی سی زندگی، راحت اور اطمینان سے دور زندگی۔ دوستو، اللہ نے ہر چیز کے اندر جوڑے بنائے، دن رات کا جوڑا ہے، سورج چاند کا جوڑا ہے، زمین و آسمان کا جوڑا ہے، میٹھے اور کھٹے کا جوڑا ہے، درختوں میں جوڑے ہیں، تو انسانوں میں بھی اللہ نے جوڑے بنائے۔ اور یہ جب ضرورت انسان بلوغت کو پہنچتا ہے تو ہر آدمی کو ضرورت ہوتی ہے خواہشات کی تکمیل کی، لیکن چونکہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور کامل اور مکمل ہے، تو اس دین نے آپ کے ان احساسات کا لحاظ رکھا ہے اور اس کے لیے نکاح کا ایک بہترین راستہ دیا ہے کہ تم خواہشوں کی تکمیل بھی تمہاری ہوگی، لیکن اس طریقے پر ہوگی تو وہ خوشی بھی عبادت بن جائے گی اور رب کی رضا بن جائے گی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے ایک خاتون کو کتنی بڑی عزت دی ہے، کس شان اور وقار کے ساتھ اس کو پہلے منگنی کی جاتی ہے، آتے جاتے رہتے ہیں لوگ رشتوں کے لیے، منت سماجت ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ میں اپنی بیوی کو آج بھی کہتا ہوں کہ جب میرے رشتے کے لیے میری والدہ جا رہی تھی میری ساس کے پاس، تو ایک دفعہ، دو دفعہ، چار پانچ آنا جانا لگا رہا، تو یہ بھی پریشان ہو گئے۔ تو آخر میں میری ساس نے ایک اور جملہ بھی کہا، میری والدہ کو کہا کہ یہ جو آپ کے جوتے ہیں نا یہ گس جائیں گے اور نئے لینے پڑیں گے، یہ گس جائیں گے اور نئے لینے پڑیں گے۔ تو جب والدہ نے آ کے گھر میں یہ بات کی تو میں نے کہا امی بس اب مہربانی کریں۔ تو والدہ کہنے لگی نہیں، میں نے ادھر ہی سے رشتہ کرنا ہے۔ تو میں نے کہا اماں جی کیا دیکھا ہے؟ تو میری والدہ نے کہا میں نے قرآن دیکھا ہے، میں نے قرآن دیکھا ہے کہ قرآن کی حافظہ ہے، قاریہ ہے،
تو میری چاہت ہے کہ میں یہاں رشتہ کروں. تو اندازہ لگائیے اسلام کتنا عزت کا ایک طریقہ اپناتا ہے اور تمہیں وہ راہ دیتا ہے. پھر کس شان سے جب نکاح کی محفل اور تقریب منعقد ہوتی ہے، کتنا خوبصورت رشتہ طے کرنے کے لیے خطبہ پڑھا جاتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، پیغمبر کے اوپر درود ہوتا ہے. کتنا بہترین خطبہ اور پھر کتنے پیارے انداز سے ایجاب اور قبول ہوتا ہے. ایجاب اور قبول سے پہلے یہ دونوں میاں بیوی، یہ لڑکا لڑکی اجنبی ہے، پتہ ہی نہیں، لیکن صرف ایک خطبے کے بعد سنت سے ایجاب اور قبول کے ایک جملہ کہنے کی دیر ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، اس جملے کے بعد دونوں لڑکے اور لڑکی دونوں کے سینے اور دل میں آپس میں محبت کا ایک سمندر موجزن ہو جاتا ہے. اللہ ان کے دلوں کو محبت سے بھر دیتا ہے. کتنا بہترین ایک طریقہ ہے. میں انشاءاللہ اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں. میں طالب العلم ہوں قرآن کا، اور انشاءاللہ قرآن سناؤں گا آپ کو. دوستو، اسلام سے پہلے کبھی آپ نے اندازہ لگایا؟ پہلے تو یہ بات طے تھی کہ عورت اس کا کوئی حق نہیں ہے، میراث میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. کہتے تھے جنگے مرد لڑے، کمائے مرد، اس کو کیا ملنا چاہیے، اس کا کوئی حق نہیں. پھر اس کو میراث میں حق دینا تو درکنار، یقین جانیے قرآن کہتا ہے کہ یہ بدبخت معاشرہ اس عورت کو بھی میراث میں لیتے تھے کہ جس طرح باقی کپڑے سامان میراث میں تقسیم ہوتے ہیں، کہتے یہ عورت بھی ایک مال ہے، اس کو بھی میراث میں تقسیم کر دیتے. اور خاون مرتا، کوئی بھی برادری کا بندہ آ کے اوپر چادر پھینک دیتا، وہ عورت اس کی. پھر جنگوں میں مال کی طرح ایک دوسرے کی عورتیں بھی حلال، لونڈیاں بناؤ، بیچو، جو مرضی یہ کرو، وہ تم مالک. یہ تو میں نے بہت کم بتایا. قرآن کہتا ہے اس کو حق دینا تو درکنار، کئی قبیلے ایسے تھے کہ ان کو جینے کا حق بھی نہیں دیتے تھے. اور یہ وہ سچائیاں ہیں جو تاریخ نہیں قرآن بیان کرتا ہے. کہتے تھے کہ عورت پیدا ہو بچی زندہ درگور کرو. لیکن ہر معاشرے میں کچھ دل رکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. کچھ تو اس سینے میں پتھر رکھتے ہیں اور کچھ کیا رکھتے ہیں، دل رکھتے ہیں. تو دل والے بھی ہیں. معجم طبرانی کی روایت، مجمع الزوائد کی روایت بیان کرنے لگا ہوں، مستدرک حاکم کی روایت بیان کرتا ہوں. ایک صحابی ہیں حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں ایمان لانے کے لیے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آیا. میں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے عرض کی، اللہ کے محبوب پیغمبر میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. امیر آدمی تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سل، پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو حضرت صعصع بن ناجیہ کہنے لگے، اللہ کے پاک پیغمبر، ایمان لانے سے پہلے جاہلیت میں میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے اور مل نہیں رہے تھے. میں نے ایک تیسرا اونٹ لیا اور اس پہ سوار ہو گیا. ان 2 اونٹوں کی تلاش میں نکلتے نکلتے اپنی بستی سے باہر چلا گیا. دیکھتا ہوں ایک ویران علاقہ ہے، ایک بوڑھا بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، چھپر سا ہے، اس کے باہر دور بیٹھا ہے ایسے. میں نے جب اسے دیکھا
تو اسی کے قریب میرے دونوں اونٹ ہیں. میں اونٹ کھڑا کر کے اپنا وہیں اترا. میں نے کہا یہ دونوں اونٹ میرے ہیں. وہ بوڑھا کہنے لگا آپ کے ہیں تو لے جاؤ, کئی دن سے یہاں چر رہے ہیں, آپ کے ہیں تو لے جاؤ. میں نے کہا میں تلاش کرتے کرتے تھک کے یہاں پہنچا ہوں. کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں, لے جاؤ, میں آپ کے لیے پانی منگواتا ہوں. اس نے آواز دی کہ اس کے لیے مہمان آیا ہے, کوئی پانی لایا جائے. اس کے گھر سے پانی آیا. اتنے میں گھر سے کوئی آواز آئی. یہ بابا زور لگا کے کہنے لگا, اپنی بیوی کو آواز دی اور اندر کہنے لگا کہ بتاؤ کیا پیدا ہوا ہے, کیا پیدا ہوا ہے, لڑکا پیدا ہوا ہے کہ لڑکی. میں نے اس بابا سے پوچھا کہ او بوڑھے بابا یہ تو بتا, اس پوچھنے کا کیا مطلب ہے. کہنے لگا میرے گھر میں امید ہے بچے کی, تو میں پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو مجھے بشارت سنا دو, اور اگر بیٹی پیدا ہو تو فوراً اسے دفن کر دے. میں نے کہا اللہ کے بندے دفن کر دے. ہاں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں اپنی گردن دامادوں کے سامنے نہیں جھکا سکتا. آ کر دیکھیے, میں اپنی گردن داماد کے سامنے نہیں جھکا سکتا, اس لیے اسے دفن کر دو. کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری, دائی نے آواز دے کے کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. فوراً اس کا چہرہ بگڑ گیا اور کہنے لگا جلدی انتظام کیجئے کھڈے کا اور اسے دفن کر دیجئے. مجھے ترس آ گیا. میں نے کہا بابا اگر میری ایک درخواست آپ مان لے, منت کرتا ہوں. کہنے لگا مہمان بولیے آپ کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے دونوں اونٹ لے لو اور یہ بچی مجھے دے دو. یہ دونوں اونٹ لے لو اور بچی مجھے دے دو. وہ کہنے لگا یہ کم ہے, میں یا تو دفناؤں گا زندہ, اگر دینا ہے تو پھر آپ یہ دو نہیں, تیسرے جس اونٹ پہ تو چل کے آیا یہ بھی ادھر باندھ دے, یہ بھی ادھر باندھ دے, اور ایسے ہی چل. میں نے کہا مجھے منظور ہے, یہ تینوں اونٹ لے لو اور بچی میرے حوالے کر دو, میں اسے لے کے چلتا ہوں اپنے گھر. کہنے لگے تینوں اونٹ دیے, بچی میں نے جھولی میں اٹھائی. پاپا سے اتنی درخواست کی ہے کہ اپنا کوئی نوکر غلام کم از کم بھیج دو جو مجھے گھر چھوڑ کے واپس آ جائے. بابا نے کہا اتنی نیکی کرتے ہیں, چلو اونٹ ایک دیا ملازم کو کہ ان کو پہنچا دو. وہ مجھے لے کے آ گیا. امام کائنات بیٹھ کے اس کی یہ باتیں سن رہے ہیں اور وہ کہنے لگا اللہ کے رسول پوچھنے کا مطلب یہ ہے جب میں نے یہ نیکی کی, اس بچی کو میں نے پالا پوسا تربیت کی, اسے وہ بڑی ہو گئی جوان ہو گئی, اس نیکی کا نتیجہ کہ مجھے نیکیاں کرنے کا ایسا چسکا لگ گیا, ایسی لذت آ گئی کہ میں عرب میں تلاش کرتا, جہاں بچی پیدا ہوتی میں پہنچ جاتا, 3 اونٹ دے کے وہ بچی لے لیتا. اس طرح میں نے 10-20 نہیں 360 بچیاں بچائی ہیں. میں نے 360 بچیاں یوں بچائی ہیں 3 اونٹ دے کے. تو اب پوچھنے کا مقصد یہ اللہ کے حبیب کہ کیا مجھے اسلام سے پہلے اس نیکی کا اجر کوئی ملے گا, اس نیکی کا کوئی صلہ اور پھل ملے گا کہ نہیں. امام کائنات کہنے لگے او میرا صحابی, اسی نیکی کا نتیجہ دنیا میں ایک ثمر یہ ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان کی دولت سے نواز کے میرے سامنے بٹھا دیا. یہ اس کا ایک نتیجہ میرے سامنے بٹھا دیا ہے, اور آخرت کا اجر اللہ کے ذمے ہے. قرآن اس حقیقت کو بیان کرتا ہے. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے.
سورت کا نام سورت طٰہٰ ہے، سورت النحل ہے، 14واں پارہ ہے، سورہ نحل آیت نمبر 58۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اس سچائی کو دیکھیے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان لوگوں میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے، بشارت سنائی جاتی ہے، بالانثیٰ، لڑکی کی، محفل میں بیٹھے ہوں آ کے کوئی خوشخبری سنا دے، مبارک ہو جی آپ کی بیٹی ہوئی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ظل وجہہ مسودا، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ، شرمندگی سے، غضب سے چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر ہی گھٹنے لگتا ہے، اندر ہی غم سے بھر جاتا ہے، اور غم اندر اس سے پر ہو جاتا ہے، اور اگلی بات کیا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، قوم سے چھپتا ہے، یاروں دوستوں سے، محفل سے ہی چھپ جاتا ہے، کئی دن محلے میں نظر، اتنا اس کو کم سمجھتے تھے بیٹی کی پیدائش۔ یتوارا من القوم، چھپتا ہے قوم سے، من سوء ما بشر بہ، بری اس خبر سے جو اسے دی گئی ہے، اور صرف یہ نہیں کہ منہ چھپائے پھرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ سوچتا ہے کہ کروں تو کیا کروں، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس بچی کو زندہ رہنے رکھوں، زندہ رہنے دوں، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں دفن کر دوں، سوچتا رہتا ہے کیا کروں۔ قرآن کہتا ہے الا ساء ما یحکمون، خبردار لوگوں، بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ ادھر ان کی حالت یہ تھی، قربان جاؤں اسلام تیری حقانیت پر، قربان جاؤں امام کائنات آپ کے رحمت للعالمین ہونے پر، آپ کے شفیع المذنبین ہونے پر، قربان جاؤں آپ نے آ کے کیا فرمایا؟ حالت یہ دفن کرے، زندہ درگور کرے، امام کائنات نے فرمایا نہیں نہیں، اگر یہ بیٹی ہے تو تیرے گھر کی رحمت ہے، اور اگر بیوی ہے تو تیرے گھر کی ملکہ شہزادی ہے، اگر یہ ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ اکبر، رشتے بنا دیے، مقام عطا کر دیے، رتبے عطا کر دیے، اگر لانا ہے بیوی بنا کے تو اس شان سے لاؤ گے۔ اور صرف یہی نہیں، ان کے ساتھ اگلی بات فرمایا جس نے 2 بچیاں جس کی پیدا ہوئی ہو، اور پھر اس نے ان کو پالا پوسا تربیت کر کے ان کا نکاح کر دیا، میں محمد اور ان 2 بچیوں کا والد قیامت میں یوں کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لوگ آج کہتے ہیں اسلام میں عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں ہوتا، تعجب ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے۔ اور یہ پتہ ہے کون لوگ باتیں کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کا اپنا نظریہ ارتقاء ہے کہ انسان نہیں پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، پیوپا بنا، فلاں بنا، بندر بنا، اور بندر سے ترقی کر کے کیا بنا؟ جن کا اپنا نظریہ یہ ہے انسان کے بارے میں، قرآن نے نظریہ پیدا کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے انسان ہی پیدا کیا ہے۔ یہ بندر سے ترقی کر کے انسان، تو وہ قوم اٹھ کے آپ کو سمجھائے، اسلام کو سمجھائے کہ عورت کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ، آئیے قرآن حقوق بیان کرنے لگا ہے۔ ہاں، عادل حسین
آج آپ کی اس تقریب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور خاص کر آپ بھی سنیے اور باقی نوجوان بھی سنیں۔ قرآن نے ایک قانون بیان کیا ہے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورۃ النساء ہے۔ کیا کمال ہے، لوگ کہتے ہیں حقوق نہیں، پوری سورت کا کیا نام ہے؟ سورۃ النساء۔ ایک سورت نہیں، ایک سورت کا نام سورۃ النساء ہے، ایک سورت کا نام سورۃ مریم ہے۔ اللہ اکبر! کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی حقوق ہو سکتے ہیں؟ اور سورہ نساء میں کیا بیان کیا؟ فرمایا مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، میں نے دونوں کے لیے میراث میں حق رکھے ہیں۔ ہر ایک کا حق ہے، حصہ ہے۔ بیوی ہے تو اتنا ہے، ماں ہے تو اتنا ہے، بیٹی ہے تو اتنا ہے، دو بیٹیاں ہیں تو اتنا ہے، تین ہے اوپر ہے تو ان کا اتنا حصہ ہے۔ یہ سارے حصے قرآن نے مقرر کیے ہیں۔ آج ہم معاشرے میں جی رہے ہیں، ہمیں جہیز کی تو فکر ہوتی ہے لیکن بیٹی اور بہن کے حق کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ مجھے خاتون نے اتنا لمبا خط لکھا، پڑھا پورا۔ میں جمعے والے دن مجھے ملا کہ مولانا صاحب ہمارے بھائی بھی آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، خدا کے لیے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، اور میری مجبوری ہے، میں نے میراث میں حصہ مانگا تو بھائی نے کہا آئندہ میرے دروازے پہ نہیں آنا۔ کیا خیال ہے؟ میں ایک پاگل سے آدمی کی ایک بات بتاؤں آپ کو، اس کی گھر کا کوئی زمین کا تنازع چل رہا تھا، تو میں بھی اس کو ملنے گیا، اور بھی اس کے رشتہ دار تھے، تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں نے اس کو حل بتایا ہے۔ میں کہا کیا؟ کہ یہ مکان آپ بیٹے کے نام کر دو۔ کس کے نام کر دو؟ اب میرا خیال نہیں تھا، بالکل نیم ساج دماغی تھا، تو میں نے کہا جب یہ اتنے آپ کی برادری کے لوگ کہتے ہیں کہ صورت یہ ہے کہ یہ مکان کس کے نام کر دو؟ بیٹے کے نام کر دو۔ آپ کی حالت بھی دماغی بھی اتنی پوری نہیں ہے ٹھیک، اور کمزور بھی ہو، بوڑھے بھی ہو۔ کہنے لگے کیوں؟ اللہ اتنا غصے میں آگے کہتے کیوں؟ میں نے کہا جی کیوں بتاؤ نا۔ کہتا ہے اس لیے کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے ایک بیٹی بھی ہے، میں اپنی آخرت کیوں خراب کراں؟ اللہ! اچھے بھلے صوفی بیٹھے ہوئے تھے، وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ بیٹے کے نام کر دو۔ کہنے لگا نہیں میں نہ کردا۔ تو میں نے کہا پھر کیا کرو گے؟ کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا یہ آٹومیٹک خود بخود دونوں کا حصہ الگ الگ ہو جائے گا۔ کہتا ہے بیٹا میرا ہے تو بیٹی بھی میری ہے، کیوں محروم کروں؟ اور کئی بدبخت وہ تو ماننے کو تیار نہیں۔ تو آئیے قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس، او انسانو، ساری انسانیت کو خطاب ہے، او لوگو اتقو ربکم، اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے۔ او پیچھے والی بھی بولو سبحان اللہ۔ ایک جان سے پیدا کیا، اور وہ ایک جان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس ایک ہی کی جن سے اللہ نے اس کا جوڑا بنایا، اما حوا۔ اللہ آدم علیہ السلام سے اور ان کی جن سے اللہ نے اما حوا کو پیدا کیا۔ تو تم سارے انسان عرب ہے، عجم ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، ملک ہے، خان ہے، نواب ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے، پٹھان ہے، سرائیکی ہے، کوئی بھی ہے،
سارے کے سارے تم من نفس واحدہ، ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا ہو اور انہی کی جن سے اللہ نے ان کا جوڑا پیدا کیا۔ پھر اس جوڑے سے قرآن کہتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ نے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دی ہیں دنیا میں۔ کائنات کے لوگوں، تم ایک جان سے پیدا ہو اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا پیدا ہے۔ اشارہ کر دیا ہے کہ او مردو، اگر تم انسان ہو تو عورت بھی کوئی نئی مخلوق نہیں ہے۔ جس جن سے آدم پیدا ہے اسی جن سے اس کی بیوی حوا پیدا ہے۔ کوئی نئی مخلوق نہیں ہے عورت، یہ آپ کی جنس ہے۔ اچھا، صرف ادھر نہیں ٹھہرتا، قرآن دوسرا مقام کھولنے لگا ہوں۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت الروم ہے، 21واں پارہ ہے اور آیت نمبر بھی 21 ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا۔ فدا حسین صاحب، میں نے وقت تو زیادہ نہیں لیا نا، ابھی یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کم از کم کوئی 1.5 گھنٹہ ہوگا، ہم آپ کو سارے بہت زیادہ سنتے ہیں نیٹ پر، تو میں نے ان سے کہا پھر تو اچھا ہوا، میرے لیے آسانی ہے، جو لوگ مجھے نیٹ پہ سنتے ہیں مستقل، ان کو میرے وقت کا بھی اندازہ ہے کہ میں کتنی تقریر کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اندازہ ہے۔ پھر میں نے کہا آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہرحال توجہ کیجئے، فرمایا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس ہی سے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں۔ تو او شادی کرنے والے، نکاح کرنے والے، پہلی بات ذہن میں تیرے آنی چاہیے کہ بیوی میری یہ کوئی باہرلی مخلوق نہیں، یہ بھی میرے ہی جنس ہے۔ جنس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں عزت رکھتا ہوں، احساسات رکھتا ہوں، گوشت کا ہوں، مجھے تکلیف درد غم ہوتا ہے تو یہ تکلیف اس کو بھی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر میرے ماں باپ کی عزت ہے تو اس کی ماں باپ کی بھی کیا ہے؟ یہ بھی ماں رکھتی ہے، باپ رکھتی ہے، برادری رکھتی ہے، اس کی بھی عزت ہے، اس کو بھی عزت نفس ہے، احساسات ہیں، تو وہ آپ کی جنس سے ہے۔ اچھا، پہلی بات یہ ذہن میں، اصل میں مشرکین مکہ اور عرب کا یہ نظریہ تھا کہ عورت انسان نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ عورت مرد کی خدمت کے لیے ایک مخلوق ہے، مرد کی خدمت کے لیے یہ ایک مخلوق بنی ہے، یہ نظریہ۔ قرآن نے کہا نہیں، من انفسکم، تمہاری جنسوں سے تمہاری جوڑے بیویاں بنائیں، اور کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، پہلا فلسفہ، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ کیا حاصل کرو؟ تو شادی شدہ جوڑے کو ایک اور نصیحت کر دی کہ ایک دوسرے کے لیے سکون مہیا کرو۔ ہاں، میں نے جوڑا کیوں بنایا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ تو میں واسطہ دیتا ہوں ان خواتین کو جو سنتی ہیں قرآن کہ مرد کے لیے عورت کا فلسفہ بیان کیا کہ اس لیے جوڑا بنایا کہ مرد سکون پائے، یہ نہیں کہ باہر تو سکون پائے، گھر آئے اس کا سکون ختم کر دے۔ کہ ایسی بھی ہوتی ہے، پھر ان کے خاوندوں کا یہ حال ہوتا ہے، وہ گھر سے باہر زیادہ خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ادھی ادھی راتی تک باہر بننے دے بیٹھے رہتے ہیں، گھر نہیں آتے۔ کیوں؟ سکون نہیں ہے، جاؤں گا سکون ختم ہو جائے گا۔ نہیں، ایک ساتھی کہنے لگا، میں نے بیان کیا، وہ کہنے لگا حضرت ڈاڑی شہنا واسطہ پہ گئے بیوی کے متعلق۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو دل میں آتی کہہ دیتے ہیں، بڑی ڈاڑی شہنا واسطہ پہ گئے۔ میں نے کہا یار کیا مسئلہ؟
کہتا ہے اچھا بھلا کماتا ہوں سب کچھ ٹھیک ہے نا، گھر جاتا ہوں ہائے سر میں درد، ہائے ہائے، یہ کہتا ہے یہ جب بھی جاتا ہوں بس یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی واقعی انسان ہے اس کو تکلیف؟ کہتا ہے نہیں 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 میں تجربہ کیا۔ میں کہا آپ نے کیسے تجربہ کیا؟ کہتا ہے میں چھپ کے دروازے کے سوراخ سے دیکھتا ہوں نا، اچھا بلا سین میں بیٹھ کے کھیلتی رہتی ہے، خوب کہہ کے ہنسیاں گپ شپ، پر جیسے ہی دروازے کے اندر میں قدم رکھتا ہوں لائٹ آف بس وہ ساری رونق ختم، بس حالات بدل جاتے ہیں۔ ایسی زندگی نہیں، ایک دوسرے کے لیے کیا سکون۔ قربان جاؤں میرے محمد کے جوڑے پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 40 سالہ خاتون، 25 سالہ جوان، امام کائنات، 2 جگہ بیوہ ہو چکی ہیں خدیجۃ الکبریٰ، اور قربان جاؤں جب شادی ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خدیجہ تو وہ خدیجہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے کبھی رشک نہیں آیا کسی پر سوائے خدیجہ کے، کسی پہ رشک نہیں آیا ان پہ، حالانکہ میں ان کی موجودگی میں نبی کے نکاح میں نہیں تھی، جب وہ وفات پا گئی میں بعد میں آئی، تو میں کسی اور کے ساتھ تو کروں چلو سوکن ہے، اس پہ کیوں رشک آتا؟ کہنے لگی اس لیے کہ نبی کریم کو میں نے دیکھا جب خدیجۃ الکبریٰ آپ کے ساتھ 25 سال کی رفاقت گزاری، آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا جب تک خدیجہ حیات رہی، جب وہ وفات پا گئی نبی کریم نے صدیقہ کائنات سے شادی کی، پھر یکے بعد دیگرے کئی نکاح فرمائے، لیکن جب بھی گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی نبی علیہ السلام کہتے میری خدیجہ کی سہیلی فلاں جگہ رہتی ہے اس کو دے کے آ جاؤ۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ کس طرح جوڑ رہا ہے، کتنا پیار بھرا رشتہ رہا ہے۔ فرمایا یہ فلاں خدیجہ کی سہیلی رہتی ہے، بہن رہتی ہے، یہ ان کو دے آؤ، یہ ان کو دے آؤ۔ اکثر یاد کرتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنا ایک مقام ہے، کبھی وقت ہوا نا تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ فرماتی میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کواریاں بھی دے دی، اشارہ اپنی طرف کیا، اللہ نے آپ کو بیائی ہوئی بھی دے دی ہے، تو پھر اس بوڑھی کو آپ ہمیشہ کیوں یاد کرتے ہیں؟ امام کائنات نے فرمایا عائشہ میں تو کہتا ہوں واہ خدیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ، اے خدیجہ، خدیجہ کے مثل کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا عائشہ کیوں یاد نہ کروں جب پوری دنیا نے میرے حوصلے توڑ دے دیے تو خدیجہ نے میرے حوصلے بنانے کی کوشش کی ہے۔ جب دنیا حوصلے توڑ رہی تھی خدیجہ حوصلہ بنا رہی تھی، جب ساری دنیا میری تکذیب کر رہی تھی تو خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی، جب دنیا نے میرے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر لیا خدیجہ اپنا مال میں مجھ پہ قربان کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، ایسی بیوی، یہ رفاقت ہے ساتھ۔ تو فرمایا پہلی بات یہ سمجھو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ او لوگو اگر قرآنی اس رہنمائی کو دیکھو گے تمہاری زندگی میں چین آئے گا۔ اپنے گھر کو خوبصورت پرسکون بناؤ، ان کو دیکھو، ایک دوسرے کے لیے راحت کا انتظام کرو، سکون دینے کا انتظام کرو، سکون چھیننے کی فکر بالکل انشاءاللہ رب برکتیں اتارے گا آپ کی سوچ سے زیادہ۔ اگلی بات فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی ہے۔ الگ خاندان کی عورت ہے، مرد الگ خاندان کا ہے، صرف قبول ہے کہ بعد اللہ نے سینے میں کیا ڈال دی؟ صرف محبت نہیں کہا، جعل بینکم مودۃ ورحمہ،
محبت اور رحمت. اللہ مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں رحمہ اللہ صرف مودت نہیں کہا اس لیے کہ بعض محبت دو قسم کی ہے. ایک محبت وہ ہے جو خود غرضانہ ہوتی ہے. کیا؟ ہاں بس خود غرض ہوتا ہے, بندہ محبت کرتا ہے, بس اپنی اس میں لگا رہتا ہے, اور جب وہ چیز اس کو نہ ملے تو فوراً راستہ بدل دیتا ہے. اور ایک محبت رحیمانہ ہوتی ہے. تو اللہ نے صرف مودت نہیں کہا, ساتھ کیا کہا؟ محبت اور رحیمانہ محبت. تو جس محبت کے اندر رحمت بھی آ جائے, ایک دوسرے پہ ترس کھانا. جب عورت مرد پہ ترس کھائے کہ بیچارہ تھکا ہارا آ گیا ہے, کماتا ہے, پسینہ بہاتا ہے, تھکتا ہے, وہ ترس کھائے, اور جب مرد آ کے کہے کہ میں نواب کی طرح بیڈ کے اوپر تیار ہر چیز لیتا ہوں, یہ بیچاری بھی صبح سے کام میں لگی, یہ بھی تھکتی ہے, بچے بھی پالتی ہے, مجھے بھی پالتی ہے, گھر بھی سنبھالتی ہے, مہمان بھی بھگتاتی ہے. تو جب یہ دونوں ایک دوسرے پہ کیا کھائیں گے؟ ترس کھائیں گے, پھر پارٹنرشپ ایسی چلے گی نا, اللہ اکبر, جیسے اینٹ اور گارے کی دیوار ہو سیمٹ. توڑ نہیں آئے گا, پھر جوڑ آئے گا. فرمایا جعل بینکم مودۃ ورحمہ. اور میرے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب بڑی عجیب بات کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں جعل بینکم مودۃ ورحمہ, کہ اللہ نے شادی شدہ جوڑے کے جوانی میں مودت ڈال دی ہے. یہ جوانی کے ساتھ لگاؤ, میاں بیوی جوان ہو تو اس میں جو محبت ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ مودت. اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ورحمہ. او فدا حسین صاحب اس گلنا سمجھے ہو, بوڑھے زیادہ سمجھتے ہو, سنی جو یہاں بوڑھے بیٹھے ہیں نا وہ اس کو سمجھیں گے, میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ. جب بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر وہ جوانی والی بات تو نہیں, جذبات چیزیں ختم, پھر ایک دوسرے کے لیے رحمت پیدا کر دی ہے. پھر بابا جی اگر کہیں محفل میں باہر چلا بھی جائے نا تو فروٹ کے دانے پڑے ہوں, بابا جی کھا لو, سیب ہے, کیلا ہے, انگور ہے, وہ خود بھی کھا لیتا ہے, تو ایک دانہ جبے میں پا کے بڈھی ہنستے کھڑا. کیا خیال ہے؟ میں تو دیکھتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو بابا جیب میں ڈال لے گا, محفل سے کہتا ہے بڈھی ہنستے بھی کھڑا. اور بڈھی جو ہوتی ہے گھر میں وہ بھی بہوؤں کو, بیٹوں کو دائیں بائیں, او پترو پیو تھکے دا نے, ہاں اس دا خیال کرو, بڈھے دا خیال کریو. کہیں جائے گی بھی تو 10 دفعہ تاکید کرے گی, بڈھا بیمار نے خیال کریو. اللہ, اب کیا رہ گیا؟ رحمت آ گئی ہے. فرمایا جعل بینکم مودۃ ورحمہ, اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت ڈال دی ہے. یقین کیجئے, اور یہ مودت اور رحمت رب کو منظور تھی, رب کو پسند تھی, رب کو مطلوب تھی, تبھی تو ڈالی ہے. اللہ کو پسند تھی, لیکن سسو تے سورے ہیں پسند نہیں. یہ سدھی گل دسانے, اس لیے پہلے در بدر گھومتے ہیں, گلی کوچوں میں بچے کے لیے لڑکی ڈھونڈتے ہیں. لڑکی ڈھونڈنے کے بعد اگر وہ بیوی سے محبت کرے, پیو بار آ کے جی رن مرید ہے, ہاں وہ بیٹے کو کیا کہتا ہے؟ رن مرید. او بھائی, اگر اس سے محبت نہیں کرے گا پھر کس سے کرے گا جی؟ ادھر تو ماحول اچھا ہے, ہمارے پٹھانوں میں جو جاہلیت تھی نا پہلے, توبہ توبہ, وہ تو اگر کہیں باہر سے خاوند آ جائے, ماں باپ بیٹھے ہوں, سال کے بعد بھلے آ جائے, سال کے بعد ماں باپ کو سلام کرتا, بیوی کو سلام نہ کرتا. کر دیا بس, ماں غضب میں, باپ غضب میں. بھائی قرآن کہتا ہے میں نے ڈالی ہے محبت, مجھے ان کی محبت پسند ہے, مجھے یہ پسند ہے, تبھی جعل بینکم مودۃ. یہی تو وہ محبت ہے جو رب کو پسند ہے.
اور ڈال رکھی ہے تمہارے سینوں میں. آئیے زندگی کو اس محبت سے زندگی میں لطف اٹھائیے، اس سے سرور اٹھائیے اور گھر کو جنت کا گہوارہ بنائیے. جعل بینکم مودۃ ورحمہ. آئیے میں منظر بیان کرنے لگا ہوں. امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میاں بیوی کی محبت. فرمایا عائشہ جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو خوش نہیں ہوتی، کسی دن ناراضگی ہو، تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. آپ کے بتائے بغیر تو ام المومنین فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی اظہار کیا ہی نہیں کہ میں ناراض ہوں، تو پھر آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا عائشہ جب تو راضی ہوتی ہے، تو بات کرتے کرتے جب قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے وَرَبِّ محمد، رب محمد کی قسم ہے، معاملہ یوں ہے. اور جب تو کسی دن ناراض ہوتی ہے، پھر جب تو قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے وَرَبِّ ابراہیم. تو پھر کیا کہتی ہے؟ رب ابراہیم کی قسم ہے، بات یوں ہے. تو جب یہ کہتی ہے تو میں سمجھ جاتی ہوں آج عائشہ کی طبیعت ناراض. تو ام المومنین فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ذکر میں آپ کا نام نہیں لیا اس دن، باقی ہوتے تو آپ میرے دل میں ہیں. یہ کیا ہے؟ جعل بینکم مودۃ ورحمہ. یہ مودت اور رحمت ہے. قربان جاؤں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ السلام سفر پہ جا رہے ہیں. امہات المومنین میں سے ایک تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. غالباً یا اگر میرے ذہن سے اس وقت نام اترا ہے کہ امہات میں سے کون تھی، ان کا جسم ذرا بھاری تھا، تو نبی علیہ السلام سفر پہ ان کو ساتھ لے گئے. فرمایا اونٹ پہ اونٹ بیٹھ گیا. اب اونٹ کس کجاوے پہ جا کے بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھا جائے؟ اوئے بلوٹ والوں بتا دوں جی، آپ کو بھی پتا چلے نا اس محبت کا. میں تھوڑا سا پیچھے کر، سر میں آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں، بس آپ دیکھ لیں، لطف اٹھا لیں. اب کیسے ام المومنین کو بٹھایا جائے؟ سیڑھیاں تو ہے نہیں. نبی علیہ السلام فوراً تشریف لاتے ہیں. دیکھیے پاؤں یوں رکھتے ہیں، فرمایا ادھر پاؤں رکھو اور اوپر سواری پہ بیٹھ جاؤ. ادھر پاؤں رکھو اور سواری پہ بیٹھ جاؤ. صرف بیان نہیں کیا، میرے محبوب پیغمبر نے کر کے دکھایا ہے. صرف آپ زندگی پڑھیے تو صحیح، آپ کو لگ پتا جائے. کیوں نہ گھر کا ماحول بنے، کیوں نہ گھر میں راحت اور اطمینان اور چین آئے. جی یہ دونوں طرف سے، یہ نہیں ہم تو بیوی سے محبتوں کا تقاضا کرتے ہیں لیکن خود کنجوسی کرتے ہیں. بہت بڑے صحابی رسول ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا زاد ہیں، قرآن کے بہت بڑے مفسر، ترجمان القرآن کہا جاتا ہے ان کو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ گئے. جب گھر آنے لگتے ہیں تو ابھی گھر کے قریب پہنچے کہ اگلے سٹاپ پہ گھر پہنچ جائیں گے. آپ ٹھہر جاتے، کپڑے چینج کر لیتے، مسواک شروع کر دیتے. ساتھ ہی ساتھ کہتے عجیب آدمی، اب تو کپڑے بدلنے کی کیا ضرورت ہے، گھر سامنے آ گیا. فرمایا نہیں، میں سفر کے بعد گھر جاتا ہوں تو میری چاہت ہوتی ہے کہ میری بیوی صاف ستھرے لباس میں اس کو پاؤں. تو اگر یہ میرے دل کی چاہت ہے تو اس کی بھی دل کی چاہت ہے کہ یہ بھی صاف ستھرا ہو، یہ بھی مزین ہو. تو جب اتنا احساسات کا لحاظ ہو، اب یہ ساری باتیں ممبر پر اس لیے کہی جاتی ہیں کہ ہمارے گھر بنانے کے لیے اسلام نے ہمیں بہت طریقے بتائے ہیں.
ورنہ خاتون کا کیس لگا ہوا ہے، بیوی خلا لے رہی ہے، وہ دے نہیں رہا، کیس پہ کیس لگا ہوا ہے، تاریخیں آ جا رہی۔ آخر جج نے کہا اس کمبخت کو ذرا پیش تو کرو۔ جب اس کو لایا گیا تو بیوی اس کی خوبصورت، صاف ستھری، اور اس کو جب دیکھا گیا نہ وہ کپڑوں کی صفائی، کسی طرح اس کی جو حالت بالکل، جج سمجھ گیا کہ بھائی یہ کہاں گزارا کرے گی۔ جج کرسی عدالت سے الگ گیا اور وکیل سے کہا ٹھہر جاؤ۔ اس خاتون سے کہا میں آپ کی جان چھڑوا دیتا ہوں، لیکن اگلا نکاح میں تیرا خود کراؤں گی، تو منظور ہے تجھے؟ کسی بھی اچھے انسان سے۔ وہ لڑکی کہنے لگی اس بلائی کو لو میری جان چھڑاؤ۔ جج صاحب جتھے تسی آگسو تھی کر کے، اس نے باہر آ کے وکیل سے کہا اس کو پہلے لے جاؤ حمام میں، اس کے خدشات بناؤ، بال شال ٹھیک کرو، جسم صاف ستھرا، کپڑا سوٹ پہناؤ اس کو خوبصورت۔ جب صاف ستھرا کرنے کے لیے تو حمام نہیں، اس کو سروس اسٹیشن پہ لے جانے کی ضرورت تھی، جو حالت اس کی تھی۔ تو کہا لے جاؤ۔ جب اس کو تیار آراستہ پیراستہ کر کے واپس لایا وکیل صاحب، منہ ذرا ترچھا سا کر کے اس کو بٹھایا۔ اس لڑکی کو بلا کے جج صاحب کہتے ہیں اس بلائی کو لو جان چھڑاواں تو یہ ٹھیک ہے؟ اس کی ایک نظر ڈالی، اس نے پردہ نکالا، کہنے لگی جج صاحب یہ مجھے منظور ہے، یہ منظور ہے، اس کو لو جان چھڑاؤ۔ جج نے کہا یہی تیرا خاوند ہے۔ اس کو کہا انسان کا پتر بن، کچھ تو بھی اپنا خیال کر۔ میرے دوستو آؤ اپنے گھروں کو، اپنے ان چیزوں کو دین کے سانچے میں ڈھالو گے، اور یہ دین میں ساری رہنمائی ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہے نہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ ہمیں تو بس تقریریں چند عنوانوں پہ رٹائی جاتی ہیں اور وہی بیان کرتے ہیں، بس آتے ہیں شروع سے اور اسی پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ بس معاشرے میں عنوانات رکھیں۔ میں کہتا ہوں دوستو، آپ آنے والے مہمان کو پہلے ایک عنوان دیں، اس کی ضرورت ہے، اس پہ آپ آ کے بولیں، پھر وہ تیاری کرے، تب معاشرہ سنورے گا۔ ایک کا ہی تقریر رٹی ہوئی پھر نہیں، کوئی حرج نہیں، دین ریپیٹ ہوتا رہے، ایک تقریب 20 دفعہ بھی ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن جو معاشرے کے لیے ضروری چیزیں ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے۔ ممبر پر عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی، میراث کے حق پہ کون بیان کرتا ہے؟ سارے خاموش ہیں، اس لیے کہ نہ مولوی دیتا ہے، نہ حاجی صاحب دیتا ہے، نہ نمازی صاحب دیتا ہے، نہ روزے دار دیتا ہے۔ تہجد پڑھے گا لیکن بہن بیٹی کا حق ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آؤ قرآن کہتا ہے جعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اس میں نشانیاں ہیں لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے، یتفکرون جو غور کریں، فکر کریں۔ آیت تو میں نے ایک پڑھی ہے، لیکن اگر آپ اس پہ بولنا چاہیں تو یقین کیجئے میاں بیوی اور پرسکون زندگی کا پورا فلسفہ اللہ نے اس میں بیان کر دیا ہے۔ اس ایک آیت میں اگر کوئی سمجھنا چاہے تو میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین میرے ان دوستوں کی زندگیوں کو خوشحالیوں سے بھر دے، اور اللہ ان کی پریشانیاں ختم فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے۔ نعرہ تکبیر، عظمت